اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں پر روزے کو فرض کیا تو ساتھ ساتھ ان کے لیے آسانی بھی پیدا کی اور انہیں اس چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے روزے رکھنے کا حکم دیا تو وہیں پر آگے چل کر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اگر ان دنوں میں روزہ آسانی سے نہیں رکھ سکتے، ان کو کوئی مرض ہے یا کوئی بیماری ہے، کوئی سفر کے اندر ہے، تو وہ مزید اگلے دنوں میں اس روزے کی قضا کر لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر روزے کو اس وقت فرض نہیں کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے اتنی آسانی پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین کے اندر کوئی حرج نہیں پیدا کی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی جگہوں پر آسانی پیدا کرنے کا حکم دیا اور سختی پیدا کرنے سے منع فرمایا یسروا ولا تعسروا کہ آسانی پیدا کرو، سختی اور مشکل نہ پیدا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر کوئی سخت اور برداشت سے زیادہ بوجھ ہم پر نہیں لادا اور کوئی ایسا حکم ہمیں نہیں دیا کہ جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب روزوں کو فرض کیا گیا تو معذور افراد کو چھوٹ دے گی اور ان سے روزے کو ساقط قرار دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کیا کیا عذر ہیں کہ جس کی وجہ سے روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ مختلف اعذار کی وجہ سے روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے اور بعض کی وجہ سے بعد میں قضا لازم آئے گی اور بعض کی وجہ سے فدیہ دینا پڑے گا۔ سب سے پہلا عذر ہے وہ بیماری یا مرض۔ تو بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ کہ جو قابل علاج ہوتی ہے اور جس کے شفا ہونے کی امید ہو، اور دوسری وہ کہ جو لا علاج ہوتی ہے اور ڈاکٹروں نے اس بیمار کو لا علاج قرار دیا۔ تو پہلی قسم کی جو بیماری ہے یعنی جو قابل علاج ہے تو اس میں تین طرح کے بندے ہوتے ہیں۔ پہلی صورت میں کہ جب بیماری عارضی ہو اور قابل علاج ہو تو اس کی کیفیت دیکھی جائے گی۔ اگر بیماری اتنی ہلکی پھلکی ہے کہ اس کی وجہ سے بیمار کو روزہ رکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا تو اس وقت روزہ رکھنا بہتر ہے، لیکن اگر کچھ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر بیماری اتنی سخت ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے، کوئی عضو تلف ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنا ضروری ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہوگا، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا ہے۔ اور پھر جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ ان کی جو گنتی وہ دوسرے دنوں میں پورا کرے گا۔ اور دوسرا وہ مرض ہے کہ جس کے شفا ہونے کی، جس کے ختم ہونے کی کوئی امید نہ ہو اور ڈاکٹر نے اس مریض کو لا علاج قرار دے دیا ہو، یا کوئی اتنا بوڑھا شخص ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں رکھتا، تو یہ دونوں اشخاص روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔ اور جو فدیہ ہوتا ہے ایک روزے کا وہ صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی کا جتنا صدقہ فطر ہوگا تو اتنا ہی ایک روزے کا فدیہ ہوگا، اور یہ فدیہ وہ کسی غریب اور مسکین کو دے دیں گے۔ دوسرا عذر کہ جس کی بنیاد پر روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے وہ ہے سفر، اور جو شرعی سفر بنتا ہے وہ 48 میل یا 77 کلومیٹر بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ جو مریض ہو یا وہ سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے گا۔ یہاں اس بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر سفر انتہائی آسان ہے اور اس میں کوئی بھی دشواری اور مشکل پیش نہیں آ رہی تو اس صورت میں روزہ رکھنا بہتر ہے، لیکن اگر مشکل پیش آ رہی ہے اور روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو افطار کر دینا بہتر ہے۔ لیکن سفر اتنا کٹھن اور مشکل ہے کہ اس سے جان بھی جا سکتی ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنا ضروری ہوگا اور روزہ رکھنا حرام ہوگا۔ اور پھر جب یہ مسافر اپنے وطن کو واپس لوٹے گا تو جتنے روزے اس نے سفر میں قضا کیے تھے تو ان کو یہاں پر گھر میں آ کر رکھے گا۔ تیسرا عذر ہے وہ اکراہ اور سختی، یعنی کسی نے ایک آدمی کو اغوا کیا اور اس پر اب یہ سختی کر رہا ہے اور اس کو یہ ٹارچر کر رہا ہے کہ اپنا روزہ توڑ دو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا یا تمہیں کوئی نقصان پہنچا دوں گا، یا کسی اولاد سے دھمکا رہا ہے کہ آپ کی اولاد کو مار دوں گا، آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچا دوں گا، تو اس تمام وجوہات کی بنا پر بھی روزے کو توڑنا جائز ہے۔ چوتھا عذر جس کی بنیاد پر روزہ توڑنا جائز ہے وہ ہے شدید بھوک اور پیاس، یعنی ایک آدمی وہ اتنا بھوک اور پیاس میں مبتلا ہو گیا کہ اگر اسے یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے پانی نہیں پیا تو اس کی وجہ سے میری جان جا سکتی ہے یا میری عقل جا سکتی ہے، میرا کوئی عضو تلف ہو سکتا ہے، تو اس بنیاد پر بھی اس کے لیے بھوک پیاس کی صورت میں روزہ توڑنا جائز ہوگا۔ اور وہ اتنا پانی پی لے اور اگر بھوک لگی ہے تو اتنا کھا لے کہ جس سے اس کے جسم میں جان پڑ جائے اور باقی دن وہ رکا رہے اور پھر بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ دلیل اس کی بھی وہی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، لہٰذا روزہ توڑنا بھی جائز ہوگا۔ ناظرین، یہ تھے وہ چند اعذار کہ جن کی بنیاد پر روزہ توڑنا جائز ہے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔